بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ یونس زیر بحث ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات ہوئی کہ جب بھی ان پر کوئی جو مخاطب ہیں قریش، خاص طور پر مشرکین، اللہ تعالیٰ جب ان کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تو یہ خدا کو پکارنے لگتے ہیں، اور جیسی وہ مشکل دور ہوتی ہے تو خدا کو بھول جاتے ہیں، گویا کہ کبھی خدا کو پکارا ہی نہ ہو، خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تو اسی کی مثال جو ہے اب آ رہی ہے آیت نمبر 22 میں سے۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جو تمہیں سفر کراتا ہے خشکی میں اور تری میں۔ یعنی کہ سفر تو لوگ کرتے ہیں، لیکن جو انتظامات کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ جو راستے رکھ دیے ہیں زمین میں، اور سمندر کی جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں لوگوں کو، اس کی سے وہ کشتی بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں، اور جو جانور پیدا کیے ہیں سواری کے لیے، یا انسان خود سواریاں بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں سفر کراتا ہوں خشکی میں اور تری میں۔ حتیٰ اذا کنتم، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو، فی الفلک، کشتی میں، وجرین بہم، اور وہ چل رہی ہوتی ہے لوگوں کو لے کر، بریح طیبہ، موافق ہوا سے، کہ کشتی ظاہر ہوا کے سہارے چلتی تھی اس دور میں جو کشتیاں تھیں، تو جب تک وہ ہوا موافق ہے کشتی کو چلانے میں، یہ اس کا ذکر ہے۔ وَفَرِحُوا، اور لوگ شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ بڑے مزے سے ہم سفر کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، اور لوگ شاداں و فرحاں ہوتے ہیں اس سے، خوش ہوتے ہیں۔ جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ، کہ اچانک اس پر آ جاتی ہے تند ہوا، تیز ہوا آ جاتی ہے، طوفانی ہوا۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور اٹھنے لگتی ہیں ان پر موجیں ہر طرف سے، ان کو لگتا ہے کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ وَظَنُّوا، اور وہ سمجھ لیتے ہیں، أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، کہ وہ ان میں گھر گئے ہیں، کہ یہ جو موجیں اٹھ رہی ہیں اور جو یہ دو تیز ہوا چلی ہے طوفانی، تو اس میں ہم گر گئے ہیں اور اب ہم نہیں بچ سکتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو۔ ویسے تو وہ شرک پر کھڑے رہتے ہیں عام حالات میں، تو یہ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس طرح کی جب مشکل پیش آتی ہے تو پھر یہ پکے توحیدی ہو جاتے ہیں، خالصاً اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لئن انجیتنا، اگر تو نے ہمیں نجات دے دی، من ہذہ، اس مشکل سے، لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی خود شکر کے جذبات صرف خدا کے لیے خاص کر لیں گے، شرک چھوڑ دیں گے، اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود بنائے رکھیں گے۔ پورا دین جو ہے یہ شکر کے جذبات ہی پر کھڑا ہے، تو یہ شکر کے جذبات جو ہیں خدا تعالیٰ اصل معبود ہیں، ان سے ہٹا کر اگر دوسروں سے متعلق کر دیے جائیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ نہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی پر قائم رہیں گے۔ فلما انجاہم، پھر جب وہ انہیں نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ فوراً سرکشی کرنے لگتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے۔ یعنی ان کو حق نہیں پہنچتا کہ خدا کے مقابلے پر آ جائیں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، جیسی مشکل سے نجات ملی تو وہ پھر فسادی ہو جاتے ہیں، سرکش ہو جاتے ہیں۔ یعنی سرکشی کیا ہے کہ جو کائنات جس نے تخلیق کی ہے، جو اس کائنات کا رب ہے، جو ان کو نعمتیں دے رہا ہے، جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کا اعتراف کرنے کے بجائے دوسروں کے حوالے سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دوسرے بھی اس کام میں شریک ہیں، تو یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے۔ تو یہ بظاہر تو ایک مثال ہے کہ جب اس طرح ہوتا ہے، لیکن یہ زندگی کے ہر معاملے میں یہ ایک مثال کے طور پر معاملہ سامنے رکھا گیا ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں رویہ یہی ہے کہ جیسی کوئی مشکل پیش آئی تو سب معبودوں کو بھول گئے اور خدا کی طرف جو ہے خالصتاً رخ کر لیا، اور جب مشکل دور ہوئی ہے تو پھر دوبارہ وہی کام شروع کر دیے۔ یا ایھا الناس، لوگو، انما باغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری جو سرکشی کا وبال ہے یہ تم پر ہے، خدا تعالیٰ کو اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا نفع اٹھا لو جو تمہیں اس وقت جو چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہمارے ہی پاس تم کو پلٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، تو پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم کر رہے تھے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتائج تم بھگت لو گے، جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کا وبال تم پر، تمہارے سامنے پھر آ جائے گا۔ انما مثل الحیات الدنیا، یہ جو
دنیا کی زندگی ہے جس نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ مشرکین جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اصل حق کو بھول کر چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لیا ہوا ہے، تو یہ جو غفلت کی زندگی ہے اس کی مثال کمائن انزلناہ من السماء، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے بارش برسائی آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو خوب گھنی نکلیں اس سے زمین کی فصلیں، زمین کی نباتات، مما یاکل الناس والانعام، وہ نباتات، وہ فصلیں جو کھاتے ہیں آدمی بھی اور جانور بھی، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین نے پکڑ لیا اپنی رونق کو، یہ زمین کی رونق ہے نا، فصلیں، طرح طرح کی فصلیں، پھل بھی ہیں، پھول بھی ہیں، پودے، تو جب یہ زمین پر جو اس کی رونق جو ہے وہ نمودار ہو جاتی ہے، وزینت، اور وہ زمین مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ پوری قدرت رکھتے ہیں اس پر، کہ بھی اب فصل ہو گئی ہے، اب ہم اس کو جو ہے اس فصل کو اٹھانے میں ہم قادر ہیں، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو اس پر آ گیا ہمارا حکم رات میں یا دن میں، فجعلناہا حصیدا، پھر ہم نے اسے بنا دیا ڈھیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی جس نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، یہاں کی نعمتوں نے، مال نے، اولاد نے اور باقی جو وسائل ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زمین پر جو فصل اگتی ہے اور فصل بالکل تیار ہو جاتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس فصل کو ہم نے اٹھا لیں گے، گھروں میں لے آئیں گے، تو اسی وقت جو ہے خدا کی طرف سے کوئی آفت ایسی آ جاتی ہے کہ فصل ساری برباد ہو جاتی ہے۔ کأن لم تغن بالامس، تو گویا کہ وہ نہیں بسی تھی کل، کہ وہ جو زمین آباد ہی نہیں ہوئی، فصل وہاں کوئی تھی نہیں، اللہ تعالیٰ یہ حالت کر دیتے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اس طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں، یعنی غور کرو کہ تمہاری یہ زندگی، تم نے یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، اس کی کمائی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، یہ بتانا پیش نظر ہے کہ تم جو کچھ فصل کاشت کر رہے ہو اس کا پھل تم حاصل نہیں کر سکو گے، بلکہ تمہاری فصل ساری برباد ہو جائے گی۔ دوسری جگہوں پر قرآن مجید میں بیان ہوا نا کہ اس دنیا میں آدمی جو کچھ کرتا ہے اور آخرت کو نظر انداز کر کے، تو وہاں یہاں جو کچھ کیا ہوگا اس کو وہاں وہ فائدہ نہیں دے گا، وہ سراب ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں اس کا اجر مل جائے گا، تو آخرت کو نظر انداز کر کے یا شرک کیا ہو آدمی نے، اور آدمی شرک کرتے ہوئے کوئی نیکی کا کام کرے گا تو وہ خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے فصل تیار ہے اور بعد میں اس پر خدا کی طرف سے کوئی آفت آ گئی اور فصل برباد ہو گئی، تو یہ جو فصل کاشت کر رہے ہیں، اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ یہ آگے بھی بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو مشرک ہے اس کے اعمال جو قبول نہیں کرتے، شرک جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، ایک طرف تو یہ زندگی ہے جو غفلت سے بھری ہوئی ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ یہ جنت کی تعبیر ہے جس میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یعنی جہاں کیا ہوگا کہ یہاں جو کچھ ہم کاشت کریں گے اس دنیا میں، عمل اپنے بوئیں گے، وہاں اس کی فصل ہم اٹھائیں گے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور دکھا دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ، ان کے لیے جن لوگوں نے بھلائی کی، بھلائی ہے، اچھا بدلہ ملے گا، وَزِيَادَةٌ، اور اس پر ان کو مزید بھی بدلہ ملے گا، یعنی کہ ایک نیکی کا یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بدلہ ملے، کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی۔ سیاہی کب چھاتی ہے؟ جب پتہ چلے کہ جو ہمیں جو رزلٹ ملنے والا ہے اس میں تو ہم پاس نہیں ہیں، فیل ہیں، تو وہاں ان کے چہروں پر سیاہی نہیں چھائی ہوگی۔ وَلَا ذِلَّةٌ، نہ ذلت چھائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ ہیں جنت کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے، برائی جتنی کی ہوگی اس کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا، لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، جبکہ جو اچھائی کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا جو کوئی بچانے والا ہو انہیں اللہ سے۔ کأنما یہ درمیان میں ایک طرح جملہ معترضہ آ گیا ہے،
بات یہ تھی کہ سید بمثلھا وترھقھم ذلہ کانما اغشیت وجوہہم، ان پر چھائے گی ذلت گویا کہ ڈھانپ دیے گئے ہیں ان کے چہرے قطعاً ٹکڑوں سے من اللیل مظلما اندھیری رات کے، جیسے اندھیری رات ہو اور چہرے پر تاریکی ڈال دیتی ہے وہ، تو ان کے چہرے بھی ایسے سیاہ ہوں گے، مایوس ہوں گے کہ ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارا جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں ان اعمال کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ شرک کو اختیار کر کے جو تم زندگی گزار رہے ہو، اس زندگی میں جو تم عمل کرو گے اس کا تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، چنانچہ شرک سے باز آ جاؤ، کیونکہ وہ خدا کو تو مانتے تھے، جو مشرکین عرب تھے خدا کو مانتے تھے، لیکن جو حق صرف خدا کا ہونا چاہیے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا لیتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا کہ اپنی جگہ رکو، ٹھہرو، انتم وشرکاؤکم، تم اور تمہارے یہ شریک بھی، کہ جو پجاری ہیں ان کو بھی روک لیا جائے گا، اور جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ بھی ظاہر ہے انسانی ہستیاں ہوتے ہیں جن کو بعد میں وہ خدا بنا لیتے ہیں، تو ان کو بھی روک لیا جائے گا۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان، یعنی اس دنیا میں تو لگتا ہے کہ وہ عبد ہے وہ معبود، دونوں کا تعلق ہے کہ ان کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کی پوجا کی جا رہی ہے، لگتا ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو الگ الگ کر دیں گے، پتہ چلے گا دونوں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک جن کی وہ پوجا کی جاتی اس دنیا میں، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، بھی تم نہیں ہماری عبادت کیا کرتے تھے، کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری پوجا ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں ہماری تو کوئی پوجا نہیں ہو رہی تھی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، سو اللہ کافی ہے گواہی کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یقیناً ہم تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہاں تم ان کو پوچھتے ہو کہ وہ تمہاری مشکلات میں تمہاری مدد کریں گے، خدا تعالیٰ کے ہاں وہ سفارشی بنیں گے، لیکن وہاں ان کی یہ حالت ہوگی، وہ جو معبود ہیں تمہارے جھوٹے جو بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں جا کے کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تم ہماری پوجا کرتے رہے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ گواہ ہیں کہ ہمیں واقعی نہیں معلوم تھا کہ ہماری پوجا کی جا رہی تھی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تو خود غفلت میں ہیں اور ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے، تو وہ تمہاری مشکلات کیسے حل کریں گے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص دو چار ہوگا اس سے جو اس نے پہلے کیا تھا، جو اس نے کام کیا اس کے سامنے آ جائے گا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور لوگوں کو لوٹا دیا جائے گا اللہ ہی کی طرف جو کہ حقیقی مالک ہے، کہ لوگوں نے یہاں جھوٹے مالک اپنے بنائے ہوئے ہیں، اپنے جو دوست بنائے ہوئے ہیں، اپنے جو معبود بنائے ہوئے ہیں، حقیقی جو مولا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو آخرت میں وہ حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جاتے رہیں گے ان سے وہ سب جھوٹ جو وہ انہوں نے گھڑ رکھے تھے، جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے، وہ سب ہوا ہو جائیں گے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو تمہیں روزی کون دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، جو نظام بنایا ہے یہ روزی تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون اختیار رکھتا ہے تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کر رہا ہے اس نظم عالم کی، یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ ہی یہ سب کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ یہ مانتے تھے، اعتراف کرتے تھے کہ تخلیق بھی اسی کی ہے، اور یہ جو اصل انتظام ہے یہ خدا تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، لیکن وہ پھر دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے تھے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ خدا نے بعض ہستیوں کو یہ اختیار خود دیا ہے اپنی مرضی سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ چہیتے ہیں بعض ہستیاں، انہوں نے کسی طرح خدا کو راضی کر لیا ہے، خدا نے بدلے میں ان کو یہ اختیار دے دیا، خدائی میں شریک کر لیا ہے، چاچے اب ہم ان معبودوں کو، ان جھوٹے خداؤں کو پوجیں گے، راضی رکھیں گے، تو یہ خدا سے ہمیں یہ سارے مفادات جو ہم نے خدا سے لینے تھے یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ مفادات ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔
دنیا میں بھی، اور اگر آخرت آئی تو آخرت میں بھی۔ جیسے اب مسلمانوں میں بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بعض بزرگ ہستی ہیں، اگر انہوں نے خدا کو راضی کیا ہوا ہے، وہ خدا کے چہیتے ہیں، تو اگر ہم ان کو راضی کریں گے تو وہ خدا سے ہماری سفارش کریں گے، اور چنانچہ ہمیں رزق ملے گا یا ہمیں اولاد ملے گی، ہماری مشکلات دور ہوں گی۔ اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہے، اور آخرت میں اگر یہاں ہم نے ان کو راضی رکھا تو آخرت میں بھی یہ بزرگ ہماری سفارش کریں گے۔ بالکل ایسا ہی عقیدہ ان کا ہے، مشرکین عرب کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے کہ یہ سارا کام اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ اختیار رکھتے ہیں۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو کہو کہ پھر تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی اصل رب وہ ہے، کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے، بیچ میں خام خواہ جو چھوٹے خدا، بونے خدا تم لوگوں نے بنا لیے ہیں جھوٹے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ تمہیں خدا سے ڈرنا چاہیے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تو یہی اللہ تمہارا حقیقی پروردگار ہے، دوسروں کو اپنے رب نہ بناؤ۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو پھر کیا ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ اگر حقیقت یہ ہے کہ سارا کچھ خدا کر رہا ہے، خدا کے اختیار میں ہے، تو حقیقت یہ ہے تو اس کے بعد جو تم مان رہے ہو وہ تو سراسر گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، تو آخر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اسی طرح پوری ہو چکی ہے بات تمہارے رب کی، عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، ان کے بارے میں، ان کے حق میں جنہوں نے سرکشی کی۔ کیا بات؟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی طرف التفات ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ اصل میں خدا کا طریقہ سنت یہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے، جو حق اختیار نہیں کرنا چاہتا، اس کے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے کہ یہ نقص آپ کی دعوت کا نہیں ہے، قرآن مجید کا نہیں ہے، نقص ان کے ہاں پایا جاتا ہے جو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، ان سے پوچھو کیا تمہارے شریکوں میں سے من کوئی ہے، یبدأ الخلق، جو ابتدا کرتا ہو تخلیق کی، کہ جن کو تم معبود رب بنایا ہوا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جو زندگی دیتا ہو، جس نے کوئی چیز بنائی ہو، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے بھی، یعنی کوئی تخلیق کی، کسی کو پیدا کیا، وہ پھر مر گیا ہے تو دوبارہ پھر پیدا کر دیا، کوئی ایسا کوئی معبود ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ قل اللہ یبدأ الخلق، ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اس کو دہرائے گا، کہ اس موت کے بعد زندگی دی ہے، پھر موت، اس کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے لوگ۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو تم کدھر بھٹکے جاتے ہو کہ یہ جو معبود تم نے بنائے ہیں ان کے بارے میں تم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے اور دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار ہے، تو پھر تم ان کو خدا کیوں بنا رہے ہو؟ قل، پوچھو، هل من شرکائکم، کیا تمہارے ان شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ اس دنیا میں ضرورت ہے نا کہ معلوم ہو کہ بھئی ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو یہ جو شریک ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یا جن کے بت بنائے ہوئے ہیں، حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں؟ قل اللہ یہدی للحق، ان سے کہہ دو اللہ ہی رہنمائی کرتا ہے حق کی۔ افمن یہدی، تو کیا جو رہنمائی کرتا ہے الی الحق، حق کی طرف، احق، وہ اس کا حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، ام من لا یہدی، یا وہ حقدار ہے جو خود بھی راہ نہیں پا سکتے، جو خود بھی راستہ جن کو نہیں مل سکتا، دوسروں کو کی رہنمائی انہوں نے کیا کرنی، کیا ان کی پیروی کی جائے یا اس خدا کی پیروی کی جائے جو لوگوں کو راہ دکھاتا ہے؟ الا ان یہدا، کہ وہ خود بھی راہ نہیں پاتے، الا یہ، مگر یہ کہ ان کی رہنمائی کی جائے۔ جتنے معبود بنائے جاتے ہیں، جو بزرگ ہیں جن کو خدائی میں شریک کر لیتے ہیں لوگ، پھر بت بناتے ہیں، بتوں کی پوجا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خود اپنی رہنمائی نہیں کر سکتے، ان کی رہنمائی بھی دوسروں کی طرف سے ہوتی ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہو گیا تمہیں، تم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہو کہ جو نہ اختیار رکھتے ہیں تمہیں ہدایت دینے کا، نہ اختیار رکھتے ہیں زندگی موت کا، تو ان کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں پیروی کر رہے ان میں سے اکثر مگر گمان کی۔ یہ ان کے گمان ہیں جھوٹے، خود ہی انہوں نے خدا گھڑ لیے ہیں، حقیقت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے جو خدا کی خدائی میں شریک ہو۔ ان الظن لا یغنی، بے شک گمان جو ہوتا ہے وہ نہیں جگہ لے سکتا، من الحق کی شیئا، حق کی ذرا بھی۔ گمان جو ہے، یہ جھوٹے گمان، یہ حق کی جگہ نہیں لے سکتے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون،
اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. تو اللہ جانتا ہے تو یہ خبردار بھی ساتھ کر دیا گیا کہ اللہ جانتا ہے تو پھر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ان کو پھر جو نتیجہ نکلنا ہے، اس کا جو وبال ہے ان پر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر سزا دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.